بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قبولیت دعا کی شرائط۔ جلدی نہ مچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تا وقتی کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے جب تک کہ جلدی نہ مچائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی مچانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی ہوئی نہیں دیکھتا، سو دعا کرنا چھوڑ دے۔ دعا کی قدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ دعا کو لازم کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی، سوائے بندگان خدا دعا کو پلہ باندھو۔ دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کے 3 درجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو کوئی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، اور یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا کوئی ایسی ہی برائی اس سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے۔ ہر چیز اللہ سے مانگو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنا چاہیے، اور ثابت کی روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ اپنی جان کے حقوق ادا کرنا جسم کا بھی حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب بیداری اور نفل روزے میں زیادتی کی ممانعت میں فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ دو اہم نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کثرت سے لوگ ٹوٹے میں رہتے ہیں، یعنی ان سے کام نہیں لیتے جس سے دینی نفع ہو۔ ایک صحت، دوسرے بے فکری۔ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو افلاس سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔